السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحاب الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ احباب زی وقار، غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم و شان معرکہ ہے۔ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثنا میں یہ خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اسی پر مزید یہ کہ عمر بن حضری کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش مکہ کی آتش غضب کو مزید بھڑکا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور امر واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جواب میں نہایت جانثارانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عمادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کے سردار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کو بھی تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ واقعی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار ہوں گے۔ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ کیجیے اور جنگ کا حکم فرمائیے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے اس
سرافروشانہ جذبے اور جوش و ایمانی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی نے خدائے خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھ سے قافلہ لشکر میں کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قسم ہے اللہ کی، میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ نے مقتولوں میں سے ہر ایک کی قتل کی جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہیں پر قتل ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان مبارک 2 ہجری کو اپنے 313 جان نثار ساتھیوں کے ساتھ لے کر میدان بدر میں داخل روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا اور جو اس کارواں میں کم سن اور نو عمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم سن سپاہی بھی اس میں شامل تھے۔ انہیں جب واپس کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ جہاد و شوق و شہادت دے کر انہیں شامل جہاد رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 313 تھی، جس میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے۔ یہ بے نظیر و بے مثال لشکر اسلام 16 رمضان مبارک بروز جمعرات 2 ہجری کو میدان بدر پہنچ گیا۔ ادھر مکہ معظمہ سے قریش مکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 آدمیوں کا لشکر اور 100 سواروں کا دستہ تھا۔ قریش کی امراء سب شریک جنگ تھے اور امراء قریش ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا اس کو طاغوتی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ 17 رمضان مبارک کی شب تھی۔ تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے، جبکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات عبادت اور ریاضت اور دعا میں گزار دی۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تمام سر و فریشان اسلام مجاہدین کو بیدار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی آیات جہاد تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ جوش و جذبے کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور مجاہدین جلد از جلد جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مجاہدین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو علم برادر و حباب بن منظر اور اوس کے علم برادر سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صف باندھے کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جان نثار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روح زمین پر تیری بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح خشوع و خضوع سے دعا کر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 200 اقدس سے گر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر ڈال دی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا
ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان کا ریزار میں نکلا۔ لشکر اسلام میں سے حضرت امیر بن حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے، اور یوں دست بدست جنگ شروع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کر دیا، جبکہ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنی ضرب کے ایک ہی وار سے شیبہ بن ربیعہ کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آنے واحد میں مشرکین کے 300 سرماؤں کے قتل سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ قریش کے جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شہانیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کفار حوصلہ نہ ہار دیں، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا، ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرزندان اسلام کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کرے، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹھی کنکروں کی اٹھائی اور لشکر کفارہ کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجودہ، یعنی برے ہو گئے یہ چہرے، چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک میں ان سنگے ریزوں سے کوئی چیز نہ پہنچی ہو۔ یہ سنگے ریزے ہر ایک کافر جنگجو کو لگے اور ان کی قوت طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بھگدڑ مچ گئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں کو مارنا یوں بیان فرمایا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حقیقتاً وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت بظاہر آپ نے خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ جب دست بدست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سیاسی پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سر دھڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ہر سیاسی کفر کے 20 سپاہیوں پر بھاری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ ایسے ہی بازو جاں نثار اپنی شجاعت و بہادری اور جذبہ جاں نثاری کی وجہ سے اپنے ملک و ملت اور دین پر پروانوں کی طرح اپنی قیمتی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پاسباں محافظ اور جان باز جان نثار سپاہی کچھ اس بے جگری سے لڑے کہ تھوڑے ہی وقت میں کفار کی کثرت کو کچل کر واصل جہنم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مستجابات دعاؤں کے صدقے خدائے رب ذوالجلال کی تائید و نصرت کی بدولت کفار کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور تقریباً اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا، اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے، اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدان چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھا مکہ میں اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب
سرفروش مجاہدین نے شہادت کا عظیم منصب حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مورخین اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لا ریب اور لا فانی کلام قرآن مجید میں اس معرکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب حق و باطل، خیر و شر اور کفر و اسلام کے درمیان فرق اشکار ہو گیا اور اقوام عالم کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علم برادر کون ہے اور باطل کا نقیب کون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح جذبہ جوش عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔